قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اس طرح جبر نہیں ہے کہ ہاں اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تمہارے مذہب کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تمہاری دینی روایات کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ الہاد کو یہاں پہ پھیلائے، ہم خاموش رہیں۔ وہ ہماری روایات کے خلاف مضبوط طریقے سے میدان عمل میں آ جائے، ہم خاموش رہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اس کے ہاتھ کو روکو۔ اسلام نے یہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے مذہب کو نقصان پہنچائے، تمہاری مذہبی روایات کو نقصان پہنچائے، اس کے خلاف تمہیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ وہ اس نقصان سے باز آ جائے یا تم اس نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رہو۔ اسلام نے قطعاً جو ہے وہ اس طرح کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ کسی کی معمولی سی میراث کو، پراپرٹی کو یا ایسٹ کو جو ہے وہ خراب کرے کوئی۔ اسلام اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ لیکن غیرت مند مسلمان اسلام کا تقاضا ہے، یاد رکھیے، مسلمانوں کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے، یہ اس کے رسول کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک غیرت مند مسلمان قابل تعریف ہے، کوئی بے غیرت مسلمان قابل تعریف نہیں ہے۔ ہم کیا مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو آج 10,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں ہے؟ وہ ہماری نسل ہے، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہماری وہ اسلامی اخوت جو ہے وہ کدھر گئی ہے؟ کیا ہم نے عملی طور پر کسی طرح ان کی کوئی مدد کی ہے؟ ہاں، اسلام کو چھوڑیے، اگر ہم انسان ہیں تو وہ تمام انسانوں سے یہ سوال بنتا ہے کہ اگر تم انسان ہو تو جس طرح اسرائیل جو ہے وہ ان فلسطین کے غزہ کے انسانوں کو جو ہے وہ بمبنگ کے ذریعے، کارپٹ بمبنگ کے ذریعے سے، راکٹس کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ شہید کر رہا ہے، تو کیا تمہاری انسانیت تمہارے دل کے اندر سے نکل گئی ہے؟ کیا تمہیں وہ ماں نظر نہیں آتی جو اپنے بیٹے کے ماتھے پر بھی اس کا نام لکھتی ہے، دائیں بازو پر بھی اس کا نام لکھتی ہے، بائیں بازو پر بھی اس کا نام لکھتی ہے، اب اس کے لاتوں پر بھی اس کا نام لکھتی ہے؟ پھر اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ وہ کہنے لگی ہم کچھ دیر کے بعد بم آئے گا، اڑ جائیں گے، یہ نام اس لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے بچے کی کسی لات کو یا بازو کو دیکھ کر اسے پہچان سکوں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس حد تک ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور مسلمان خاموش ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں تو اپنے پاکستان سے غرض ہے، ہمیں تو اپنے سعودیہ سے غرض ہے، ہمیں تو اپنے ایران سے غرض ہے، ہمیں تو اپنے کویت سے غرض ہے، ہمیں تو اپنے ملیشیا سے غرض ہے۔ بس یہ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک، کوئی جہنم میں جائے کوئی جنت میں جائے، ہمارا اس سے کیا سروکار ہے؟ کوئی اگر مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی جیتا ہے تو جیتا رہے۔ تو وہ اخوت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کے جسم میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو پھر یہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ کس لیے فرمایا تھا؟ اس لیے فرمایا تھا کہ ہم بغیرت ہو کر بیٹھ جائیں، ہماری ماؤں کے چیتھڑے جو ہے وہ آسمانوں پر چلے جائیں اور اڑتے چلے جائیں، ہمارے بچوں کے بازو اور لاتیں جو ہے وہ آسمانوں کو چھوئیں بمبوں کی وجہ سے،
اور ہم خاموش رہیں؟ یعنی حد یہ ہے کہ اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فلسطین کے حق میں کوئی ریلی نکالتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس لیے اس کو اریسٹ کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کے خلاف FIR دے دی جائے کہ اس نے اسرائیل کے مخالفت میں اور غزہ کے مظلوموں کے حق میں ریلی کیوں نکالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اخوت ہے جس کی قرآن کونوا عباد اللہ اخوانا میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ تم ایک گروہ ہو، ایک امت ہو، امت واحدہ ہو، جہاں کہیں شرق میں رہو، غرب میں رہو، شمال میں رہو، جنوب میں رہو، تم ایک امت ہو، ایک گھرانہ ہو، تم ایک کنبہ ہو۔ تم یہ ملک اللہ نے نہیں بنائے، یاد رکھیے، اس تصور کو ذرا ذہن میں لائیے۔ اگر اللہ نے یہ تقسیم کی ہوتی، اس کے رسول نے یہ تقسیم کی ہوتی تو آمنا وصدقنا، ہمیں قبول تھی، یہ تقسیم ہمیں قبول تھی۔ لیکن یہ تو فاتح انگریز نے یہاں پر کہا کہ یہ تمہارا ملک پاکستان ہے، اس نے کہا کہ یہ تمہارا ملک سعودی عرب ہے، اس نے کہا کہ یہ تمہارا ملک کویت ہے۔ اس نے، انگریز نے آپ پر جو ہے وہ آپ سے جنگ جیتنے والوں نے یہ تمہیں لکیریں لگا کے دی ہیں کہ یہ تمہارے وطن ہے۔ اسلام نے، یہ اسلام کی لکیریں نہیں ہیں، یہ اسلام کے لگائے ہوئے ممالک نہیں ہیں جن کو آج جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ ان کی اہمیت ہے، دین سے زیادہ ان کی اہمیت ہے۔ اپنی جگہ بہت پیاری ہوتی ہے، جائے پیدائش کا احترام ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کو ترقی دینا ضروری ہے، اس کو آسائشات زندگی سے بھر دینا ضروری ہے۔ لیکن جہاں مسلمان تہ تیغ کیے جا رہے ہوں، جہاں مسلمانوں پر بارود پھینک کر ان کو جو ہے ان کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہوں، تو پھر خاموش رہیں تو یہ بغیرتی اور منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔